نادر علی نے جنگوی صاحب کے ساتھ پوڈ کاسٹ کیا اور اسے ہٹوا دیا گیا ود ان سیکنڈ. ریحان طارق کے پوڈ کاسٹ ابھی بھی چل رہا ہے. محسن نقوی صاحب کا چینل ہے, اس پہ بیٹھ کے بڑا کچھ ہوا ہے. ریحان طارق نے جہالت کی ہے, مفتی طارق مسعود کو معاف نہیں کیا, انجینئر محمد علی مرزا کو معاف نہیں کیا, تو پھر ایسی گنگا میں کودے گی. جو جیو کے ساتھ ہوا ہے ان کا احتساب ہونا چاہیے. مجھے جواد بھائی صرف ون لائنر یہ دیں, ریحان طارق کی معافی کیسے جائز ہے؟ آپ نے پہلے تو ان پہ تنقید بھی کی, لیکن پھر آپ نے کہا یار یہ ابھی شاید اس کی اتنی ابھی ذہنی طور پہ میچورٹی نہیں آئی کہ یہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹس دے دیتا ہے. اور دوسری چیز میں ذرا فاسٹ چلوں گا, اگر جیو بند ہو سکتا ہے ایسے کچھ گستاخانہ ایلیمنٹ پہ, تو بھائی چینل 24 رائٹ ناؤ آن ایئر. پہلے میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. چینل 24 جو ہے وہ اس وقت آپ سمجھو کہ ریاستی چینل ہے, وہ محسن نقوی صاحب کا چینل ہے, اور اس پہ بیٹھ کے بڑا کچھ ہوا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ فضا علی کے پروگراموں میں بھی کیا کیا ہوتا رہا. پھر ریحان طارق بھی بالکل ہی ہتھے سے اکھڑ گیا, اس کو عقل نہیں آئی. اب انشاءاللہ آ جائے گی اب اس کو عقل. میں چاہتا ہوں کہ وہ کم از کم لوگوں میں نفرت اور تقسیم والے معاملات نہ لے کے جائیں, خاص طور پہ مذہب اور اس کے علاوہ پھر اور بھی چیزیں ہیں, جیسے موسیقی کے اوپر آپ عجیب قسم کے سوال پوچھتے ہیں, جیسے وہ جو ہمارے تھے قوال تھے شیر میاں صاحب, وہ بھی بیچاروں کی بڑی انسلٹ ہوئی. تو لیکن جو جیو کے ساتھ ہوا ہے, مجھے لگتا ہے کہ اس وقت نا پاکستان میں اسی لابیز کام کر رہی ہیں جو اس وقت یہ چاہتی ہیں کہ پاکستان میں مذہب کے اوپر کوئی لڑائی شروع کی جائے بڑی. ادھر دیکھو نا پاکستان میں نا سیکولرز بھی رہتے ہیں, لبرلز بھی رہتے ہیں, مذہبی لوگ بھی رہتے ہیں. پھر مذہبی لوگوں میں شیعہ سنی بھی رہتے ہیں, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, وہابی, آخانی, یہ اسماعیلی سب رہتے ہیں. بوہری اٹ از اے لسٹ. ہاں, اب یہ سارے جب رہتے ہیں اس ملک میں, تو اگر آپ مذہب پہ بحث چھڑیں گے اور اگر آپ لوگوں کو کہیں گے کہ آپ نے یہ غلط کیا, آپ نے یہ کیوں کہا, پھر آپ اس کو توہین اور گستاخی میں ہر چیز کو لینا شروع کر دیں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایجنڈا ہے جو کچھ لوگ چلا رہے ہیں اس وقت, اور یہ بڑی بری بات ہے. مجھے نہیں لگتا, میں نہیں مان سکتا کہ میں شکیل الرحمان صاحب کو بھی جانتا ہوں, ان کی فیملی کو بھی جانتا ہوں. جیو کے اندر معاذ غامدی صاحب جو ہیں, مطلب غامدی صاحب کے جو بیٹے ہیں معاذ غامدی, وہ اس کے مطلب چیزوں کو دیکھتے ہیں, اور وہ ان کے بڑی اچھی نظر ہے اس حوالے سے. پڑھے لکھے آدمی, بہت بڑے عالم کے بیٹے ہیں, اور مذہب کے اوپر ہی ساری عمر انہوں نے کام کیا ہے. ان کے والد اسکالر, ہاں, جاوید احمد غامدی صاحب نے. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ نیتاً انہوں نے یہ کام کیا ہو, میں مان ہی نہیں سکتا. پھر میر ابراہیم جو ہے بڑے, وہ بھی انٹیلیجنٹ آدمی ہیں, کبھی بھی وہ اس طرح کی کانٹروورسی میں نہیں پڑیں گے. تو یہ جو افواہیں اڑائی جا رہی ہیں نا کہ ایک چینل نے خاص طور پہ یہ کیا ہے, اور یہ جو لوگ جو اڑا رہے ہیں نا, آپ کا مطلب غلطی ہو سکتی ہے. غلطی ہوئی ہے, بالکل ہوئی ہے بھائی, غلط ہو گیا نا. اب آپ اس کو ایک سازش کا وہ بنائیں کہ جی معاملہ کہ جی انہوں نے جان کے کیا, اور یہ پاکستان میں یہ کرنا چاہتے ہیں, وہ کرنا چاہتے ہیں. جو لوگ یہ کر رہے ہیں نا حمزہ, ان کا احتساب ہونا چاہیے. ریاست کو ان کا محاسبہ کرنا چاہیے. یہ لوگ اس ملک میں مذہب فروشی اس طرح کی کر رہے ہیں جس سے مذہبی بنیادوں پہ نفرتیں پھیلیں گی, تقسیم ہوں. اچھا, یہ جو ابھی آپ نے بات کی ریحان کے اوپر, آپ نے پورا ایک ولاگ کیا, وہ ولاگ وائرل بھی ہوا سوشل میڈیا پہ. کئی لوگ آپ پہ اعتراض کر رہے ہیں کیونکہ آر ٹی ایس کی ایک دھوم بچی رہی کہ ریحان طارق پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں, لوگوں کو ریفارم کر رہے ہیں. حالانکہ کیا کر رہے تھے, کون سی ریفارمز تھی. اب وہ ملک سے باہر ہے, انہوں نے ایک وضاحتی بیان بھی جاری کیا. اس کے بعد لوگ کہہ رہے ہیں انہیں معافی نہیں ملنی چاہیے. جواد احمد صاحب کا ٹیک یہ ہے کہ ٹھیک ہے انہوں نے بے وقوفی کی, جہالت کی, اور لوگوں کو بانٹنے کی کوشش کی, لیکن معافی ملنی چاہیے. ایسا کیوں؟ دیکھیں حمزہ, میں تو آپ کو بھی, آپ بھی میری نظر میں آتے ہو, آپ بھی شکل مجھے آپ کی نظر آتی ہے. اس ملک کے اندر جتنے بھی نوجوان جرنلسٹ ہیں, لڑکے ہیں, لڑکیاں ہیں, اس ملک کے اندر جتنے بھی ایسے لوگ جو کہ میڈیا پہ کام کر رہے ہیں, ان کا دل کرتا ہے کہ وہ بھی مشہور ہوں, ان کا دل کرتا ہے کہ ان کو بھی ویوز ملیں, ان کا دل کرتا ہے کہ وہ بھی بڑے بڑے جرنلسٹ کی طرح اس ملک میں کامیابیاں سمیٹیں. ان سے بھی تو غلطی ہو سکتی ہے. دیکھیں, اس ملک کے اندر کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, میرے سے بھی ہو سکتی ہے, آپ سے بھی ہو سکتی ہے. ایشو یہ ہے کہ ریحان طارق نے بے شک جہالت کی ہے, بیوقوفی بھی ماری ہے, اور جب وہ اس طرح کے سوال پوچھے گا تو آگے سے جواب اس لیے اس کو اس طرح کا مل جائے گا جس طرح کا ملا ہے. کیونکہ اگر آپ کسی سنی سے کسی شیعہ کے بارے میں یا شیعہ مذہب کے بارے میں زیادہ قرید کے سوال کریں گے تو ظاہری بات ہے اختلافات نکلیں گے. اسی طرح اگر آپ ایون خلافت و ملوکیت جو مولانا مودودی کی کتاب ہے, اگر آپ وہ پڑھ لیں نا صرف,
تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اگر اس میں سے سوال کرنے شروع کریں نا کوئی اس طرح پوڈ کاسٹ پہ آ کے تو لڑائیاں ہو جائیں اور باقاعدہ اس ملک کے اندر ایک فساد مچے جائے. تو آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ کسی مسلک کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, اس طرح کے سوال کر رہے ہیں؟ یہ تو اس نے غلط کیا. لیکن کیونکہ نہ شیعہ نے سنی ہونا ہے نہ سنی نے شیعہ ہونا ہے, وہ ایسے ہی رہیں گے اور اسی میں خوبصورتی ہے معاشرے کی. بالکل ایسی. لیکن میں نے اس لیے کہا ہے کہ اس کو معاف کرنا چاہیے کیونکہ ایک تو اس نے معافی مانگی ہے اور اس نے کہا ہے کہ میرے سے غلطی ہوئی ہے. تو دیکھیں آپ نے مفتی طارق مسعود کو معاف نہیں کیا, آپ نے انجینئر محمد علی مرزا کو معاف نہیں کیا, اتنے اور بہت سارے مولانا ہیں انہوں نے آگے پتہ نہیں کیا کیا کہا. اور ذہن میں رکھیں کہ ریحان طارق تو ایک بیچارہ, اس کو تو اتنی نالج بھی نہیں ہے نا مذہب کی, اس نے تو کر دی بیوقوفی. تو پھر ایسی گنگا میں کودے کیوں؟ ہاں وہ غلط ہے, میں تو کہہ رہا ہوں غلط ہے, اور اس کو سبق ملا ہے. لیکن جن لوگوں کو نالج ہے اگر وہ ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں اور ان کو معافی مل جاتی ہے تو اس بیچارے کو کیوں نہیں مل رہی؟ میں بالکل اس کے ساتھ کھڑا ہوں اس معاملے میں کہ اس کو معافی ملنی چاہیے اور اس کو معاف کرنا چاہیے, اور آئندہ میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ آئندہ ایسی حرکت نہیں کرے گا. اچھا جواد بھائی, یہ ساری کنٹروورسیز کے درمیان پھر نا وہ کہتے ہیں نا لائک رین آفٹر رین مشرومز, بارش کے بعد کھمبیاں نہیں اگتی. اب ادھر سے اٹھے شام علی ظہیر صاحب, پڑھ لو, ادھر سے دوسرے, اب دونوں طرف کے فرقے آمنے سامنے آنے لگے. اس میں کوشچن یہ ہے کہ نادر علی نے جنگوی صاحب کے ساتھ پوڈ کاسٹ کیا اور اسے ہٹوا دیا گیا ود ان سیکنڈز. ریحان طارق کے پوڈ کاسٹ ابھی بھی چل رہا ہے, مطلب اس کے کلپس لگ رہے ہیں, کیوں نہیں ہٹ رہے؟ اب سب سے پہلے تو چینل 24 کو اور سٹی 42 کو, ان تمام چینل جتنے بھی ان کے انڈر ہیں, ان سوشل میڈیا کے اوپر جتنے بھی ڈیجیٹل چینلز ہیں ان کے, ان کو بالکل یہ مواد اڑا دینا چاہیے, ختم کر دینا چاہیے. کیونکہ اس سے مذہبی لڑائیاں ہو سکتی ہیں, اس سے مذہبی منافرت پھیل سکتی ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں, جہاں تک مولانا لوگوں کی بات ہے, میں کسی کا بھی نام نہیں لیتا, لیکن ان کو بھی خیال کرنا چاہیے. اس ملک میں نا بہت ہی ہو گیا ہے, ہم نے فتوے لگانے شروع کیے ہوئے ہیں ہر ایک کے اوپر. بھائی دیکھیں نا, یا تو کسی آدمی نے واقعی دل سے کوئی ایسی ایجنڈے کے تحت کوئی کام اس طرح کا کرنا شروع کیا ہوا ہے, تو پھر تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ یار یہ تو غلط ہو رہا ہے, اور اس کی پھر ظاہری بات ہے عدالت میں اس کی سنوائی ہونی چاہیے. ہاں, جو بھی عدالت میں وہ کیس جائے گا, وہ اپنے ثبوت دے گا نہیں دے گا, جو بھی ہوگا ایک عدالتی معاملہ ہے. لیکن آپ جب اس طرح میڈیا پہ آ کے لوگوں کو پہلے ہی مجرم قرار دے دیتے ہیں اور عدالتی معاملے سے پہلے ہی وہ آدمی پوری دنیا میں بدنام ہو جاتا ہے, تو آپ کو پتہ اس سے کیا ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا وہ جو آپ کو تو خیر اس زمانے میں شاید آپ میڈیا میں بھی نہ آئے ہو, لیکن سلمان تاثیر والے 2010 مشہور کیس. ہاں, اب اس میں دیکھیں نا جو بھی ہوا وہ آخرکار میڈیا پہ ہی یہ بہت زیادہ پھیلانے کی وجہ سے ہوا. اور سلمان تاثیر جو ہیں وہ ان کے ساتھ جو ہوا, آج تک بہت سے لوگ اس بات پہ صرف ڈر جاتے ہیں کہ یار ہم نے کوئی ایسی بات جو ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کوئی توہین گستاخی نہیں کی نہ کرنی ہے, لیکن ہم صرف ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں. کچھ سوالات ہیں ہمارے جن کے جواب ہمارے پاس نہیں ہیں. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ تمام مذہبی کتابیں تمام مذاہب میں بشمول قرآن شریف سب یہ کہتی ہیں کہ سوچو سمجھو سوال کرو علم حاصل کرو. تو علم حاصل کرنے کے لیے تو سوال ہر قسم کے ہوتے ہیں, اور کوئی بھی انسان ماں کے پیٹ سے ہر چیز تو لے کے نہیں آتا ساری نالج. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ مولانا لوگوں کو بھی تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھنا چاہیے, ان کو بھی خیال کرنا چاہیے, ان کے اندر بھی تھوڑی ٹالرنس ہونی چاہیے. اور پھر میں ایک بات ضرور کہوں گا یہاں پہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے زیادہ ہمدرد, ان سے زیادہ مہربان انسان ہم تو نہیں سمجھتے نا کہ کوئی تھا. ہو سکتا ہے ہندو کسی اور کو سمجھتے ہوتا سکھ, لیکن میں تو مسلمان ہوں نا, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ, اور پھر ان کے بارے میں رحمت للعالمین کہتے ہیں, رحمت للمسلمین تو نہیں کہتے صرف. اچھا, اس کے بعد پھر یہ کہ ان کے واقعات ہیں, جیسے طائف میں جب وہ گئے تو ان کو پتھر مارے گئے اور نعوذ باللہ لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا کہا. انہوں نے پھر بھی فرشتے کے آنے کے باوجود جو پورا قصہ ہے آپ کو پتہ ہے, ان کے پاؤں میں جو جوتا تھا اس میں خون بھر گیا تھا, اتنا خون نکلا تھا. فرشتے نے کہا کہ آپ چاہے کہتے ہیں تو ہم اس بستی کو اجاڑ دیتے ہیں, بد دعا اگر آپ دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں کوئی بد دعا نہیں دوں گا. اتنے وہ رحم دل آدمی تھے. اسی طرح جب وہ عورت کوڑا پھینکتی تھی بالکل تو وہ اس کی تیمارداری کرنے چلے گئے تھے صرف یہ سوچ کے کہ آج اس نے میرے پہ کوڑا کیوں نہیں پھینکا. تو دیکھیں ایسے آدمی کے لیے اس حد تک آپ اس سوسائٹی کے اندر ڈر اور خوف کا منظر پیش کر رہے ہیں
کہ جس کے اندر کسی نے جان کی نہیں کیا, غلطی ہوگی اس سے, تو آپ اس کو بھی سازشی تھیری بنا کے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ اس طرح کرتے ہیں نا, تو میں صحیح بتاؤں تو پوری دنیا میں پتہ کیا پیغام جاتا ہے, وہ یہ جاتا ہے کہ یار یہ لوگ جو ہے نا, یہ بالکل ٹالرنس ہے ہی نہیں, کوئی برداشت نہیں ہے. مطلب ایک بندہ معافیا مانگ رہا ہے, ایک بندہ کہتا ہے غلطی ہوگی میرے سے, لیکن آپ اس کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے. تو اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے, ہمارا جو بین الاقوامی امیج ہے نا, وہ بھی اس سے بہت متاثر ہوتا ہے.